شوگر ایک ایسی بیماری کا نام ہے جو اگر لاحق ہو جائے تو ساری زندگی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ہر سال لاکھوں افراد اس سے ہلاک ہوتے ہیں، جبکہ یہ کسی کو بھی لاحق ہو جانے والی بیماری ہے۔ شوگر نامی بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم اپنے اندر موجود شکر یعنی گلوکوز کو حل کر کے خون میں شامل نہیں کر پاتا۔ اس کی پیچیدگی کی وجہ سے دل کے دورے، فالج، نابینا پن، گردے ناکارہ ہونے اور پاؤں اور ٹانگیں کٹنے کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف پاکستان میں ہر سال شوگر کے مرض میں مبتلا تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ افراد معذور ہو جاتے ہیں۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 فرد شوگر کے مرض میں مبتلا ہے اور یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹس کو شکر یعنی گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے، جس کے بعد لبلبے یعنی پینکریاز میں پیدا ہونے والے ہارمون انسولین ہمارے جسم کے خلیوں کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ توانائی کے حصول کے لیے اس شکر کو جذب کرے۔ شوگر کا مرض تب لاحق ہوتا ہے جب انسولین مناسب مقدار میں پیدا نہیں ہوتی یا کام نہیں کرتی، جس کی وجہ سے شکر ہمارے خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق پھل اور سبزیاں کم کھانے والے 1 کروڑ 20 لاکھ افراد ذیابیطس کا شکار ہو سکتے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں پہلے ہی 65 کروڑ کے قریب اس کے مریض موجود ہیں۔ ہر 2 میں سے 1 مریض کو بروقت علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ذیابیطس کا شکار ہو چکا ہے۔ اسے اس وقت پتہ چلتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کا ہر 12واں شخص ذیابیطس کا مریض ہو سکتا ہے، لیکن اگر لوگ پھلوں کا مزید استعمال شروع کر دیں تو اس مرض کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اسی لیے برطانوی ماہرین نے اپنے شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے خوراک میں پھلوں اور سبزیوں کی مقدار بڑھانے کی ہدایت دی ہے۔ اس سلسلے میں کیے گئے ایک سروے سے پتہ چلا کہ ذیابیطس کے زیادہ تر مریضوں نے 75% تک کم پھل اور سبزیاں استعمال کیں، یعنی جسمانی ضرورت سے کہیں کم انہوں نے یہ غذائیں استعمال کیں۔ ماہرین کے مطابق پھل استعمال کرنے والے لوگوں کی بڑی تعداد خود کو ذیابیطس 2 سے بچا سکتی ہے یا اسے کچھ وقت کے لیے ملتوی کر سکتی ہے۔ شوگر کے مریض زیادہ آکسیڈنٹ سے بھرپور موسمی پھلوں اور سبزیوں کو کھا سکتے ہیں، جن میں کریلے، اسٹرابیری، ٹماٹر، ادرک، مچھلی، گوبھی اور امرود بھی شامل ہیں۔ ذیابیطس کے مریض کیوی، سیب، انار، آڑو، پپیتا، ناشپاتی، تربوز اور گریپ فروٹ بھی ایک حد تک کھا سکتے ہیں۔ بعض پھلوں اور سبزیوں میں بھی مٹھاس موجود ہوتی ہے، مثلاً پھلیوں کے 1 ٹن میں 5 چمچ شوگر پائی جاتی ہے، لیکن یہ پروسیسڈ کی گئی شوگر سے کافی مختلف ہوتی ہے۔ یہ شوگر فائبر، پانی، حیاتین اور آکسیڈنٹس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پروسیسڈ کی گئی چینی کی طرح نقصان دہ نہیں ہوتی، بلکہ پانی اور دیگر کیمیکلز کی موجودگی اس کے اثرات کو کم کر دیتی ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب کوئی شخص چینی کھاتا ہے تو اس کے جسم کو مزید چینی کی طلب ہوتی ہے، مگر پھلوں کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ پھل کھانے سے پہلے اس پر نمک چھڑک لیتے ہیں۔ یہ لوگ بلڈ پریشر، دل کے دورے، سٹروک اور گردے کی بیماریوں کو خود ہی دعوت دیتے ہیں۔ نمک کا کم سے کم استعمال ان بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ سروے میں 60% لوگوں نے کہا کہ وہ لازماً سبزیاں کھانا چاہتے ہیں، مگر 23% کے نزدیک یہ بہت مہنگی ہیں۔ 10% کے نزدیک ان کی تیاری میں بہت وقت لگتا ہے، کون پکائے کون کھائے۔ 16% کے نزدیک انہیں جلد دفتر جانے کے لیے سبزیاں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ پرائمری اسکول چھوڑنے سے پہلے بعض بچوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، ایسے بچوں میں ذیابیطس کے اندیشے بھی بڑھ جائیں گے۔ برطانیہ کے ایک کلینیکل ایڈوائزر نے اس سروے کو تشویشناک قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟
وہ صرف اپنا لائف سٹائل بدل کر اپنی خوراک میں پھل اور سبزیوں کی مقدار بڑھانے کے بعد تھوڑی سی ورزش کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کی ذیابیطس سے بچائے رکھے گا، اور یہی نہیں، اس سے اندھے پن اور جلدی اموات میں بھی کمی ہوگی۔ اسی لیے برطانیہ میں اب اچھی خوراک کے لیے ایک مہم شروع ہو چکی ہے۔ یہ تحقیق ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ ہم تحقیقات تو نہیں کر سکتے جو دنیا بھر میں ہو رہی ہیں، ان تحقیقات سے فائدہ اٹھا کر اپنے ہاں کے امراض میں کمی ضرور لا سکتے ہیں۔